نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سامعین کرام، ہماری گفتگو چل رہی ہے اولاد کی تربیت اور بچے کی تربیت سے متعلق۔ چنانچہ اسی تربیت کا ایک حصہ بچے کی ذہنی صحت اور تندرستی کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آج کی اس نشست کے اندر اس موضوع کے اوپر سیر بحث حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے والدین اور مربی حضرات سب کی گردن پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں، ان میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد اور شاگردوں کی عقل کی اصلاح اور درستگی کی بھی فکر کریں اور ان کی خوب دیکھ بھال رکھیں، اور جس طرح ان کی نگرانی کرنی چاہیے اس طرح ان کی نگرانی رکھیں تاکہ ان کی فکر اور رائے درست رہے اور ان کا حافظہ قوی اور ذہن صاف اور عقل پختہ رہے۔ لیکن بچوں کی عقل کو درست رکھنے کے سلسلے میں والدین اور مربی حضرات کی ذمہ داری اور مسئولیت کی حدود کیا ہیں، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ مسئولیت و ذمہ داری اس میں منحصر ہے کہ بچوں کو ان مفاسد سے دور رکھا جائے جو معاشرے میں ادھر ادھر منتشر اور بکھرے ہوئے ہیں، جن کا عقل، حافظہ اور انسانی جسم پر عام طور سے اثر پڑا کرتا ہے۔ تو اب یہاں ہم چنانچہ سرسری سے اشارے کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے مفاسد ہیں جن کا بچے کی صحت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور بچے کی صحت کے اوپر اثر پڑتا ہے، تاکہ ہر وہ شخص جس پر تربیت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اعلیٰ بصیرت دلیل اور حجت کے ساتھ اپنی ذمہ داری پورے کر سکے۔ چنانچہ تمام اطباء اس بات پر متفق ہیں اور صحت و جسم سے تعلق رکھنے والے تمام افراد اس بات پر خبردار کرتے ہیں کہ وہ مفاسد اور خرابیاں جو عقل اور حافظے پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ذہن کو کند اور انسان کی سوچ و بچار کی قوت کو شل کر دیتی ہیں اور جسم و بدن کے لیے نہایت زبردست نقصانات کا سبب بنتی ہیں، وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، شراب نوشی کی لعنت، خواہ کسی شکل میں ہو اور کسی بھی قسم کی ہو۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو صحت کو تباہ کر دیتی ہے اور جنون پیدا کرتی ہے۔ نمبر 2، مشت زنی کی عادت، اس پر مداومت دک و سل کو پیدا کر دیتی ہے اور حافظے کو کمزور اور ذہنی پسماندگی اور عقلی تشتت و پراگندگی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی طرح تمباکو نوشی کی لعنت، یہ ایسی لعنت ہے کہ وہ عقل پر اثر انداز ہو کر اعصاب میں ہیجان پیدا کرتی ہے اور حافظے کو متاثر کرتی ہے اور ذہن کی قوت تفکر اور یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے جنسی جذبات کو بھڑکانے والی چیزوں کی آفت، جیسے کہ گندی فلموں کا دیکھنا، فحش اور عریاں ڈراموں اور ننگی تصویروں کا دیکھنا، اس لیے کہ یہ ایک ایسی آفت ہے جو عقل کی ذمہ داری اور فریضے کو معطل کر دیتی ہے اور ذہنی پراگندگی پیدا کر دیتی ہے اور قوت حافظہ اور یادداشت اور سوچ و بچار کے ملکہ کو ختم کر دیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں قیمتی وقت کا ضیاع اور فرائض اور ذمہ داریوں سے غفلت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر الکیس کارلیل
اپنی کتاب الانسان وذالک المجہول میں رقم تراز ہیں کہ جب انسان میں جنسی خواہش حرکت کرتی ہے تو اس کے غدود ایک خاص قسم کا مادہ پھینکتے ہیں جو خون کے ساتھ مل کر دماغ میں سرایت کر جاتا ہے اور دماغ کو معوف کر دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان صحیح سوچ اور تفکر پر قادر نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ دوسرے وہ خطرناک مفاسد اور برائیاں جو بچوں کو عقل کو نقصان پہنچاتی ہیں اور ان کے لیے بے شمار آفات اور خطرات کا ذریعہ بنتی ہیں، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ العزیز ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ ابھی حال ہی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ آج کل موبائل کا چونکہ دور ہے اور آن لائن گیمز کھیلنے کے ہمارے بچے کو بہت سارے مواقع حاصل ہو گئے ہیں، جیسا کہ لاہور کے اندر بھی کچھ دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ بچہ جو ہے وہ پب جی گیم کے اندر اتنا منہمک تھا کہ اس نے اپنی 2 بہنوں کو، بھائی کو اور والدہ کو جان سے ہی مار ڈالا۔ تو اس کا اثر صرف معاشرے کے اوپر نہیں بلکہ بچے کی ذہن کے اوپر دیکھیں، بچے کی اس کی صحت کے اوپر دیکھیں کتنا زیادہ پڑا کہ وہ اس کی عقل ہی معوف ہو گئی۔ چنانچہ یہ وہ اہم ذمہ داریاں ہیں جو بچوں کی عقلی تربیت کے سلسلے میں مربیوں کے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ اگر والدین اور مربی اور اساتذہ ان ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں کوتاہی کریں گے اور ان مسئولیات کو پورا کرنے میں تقصیر سے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس تقصیر کا ان سے عنقریب حساب لے گا، اور ان کی اس لاپرواہی سے جو نتائج نکلیں گے ان سے باقاعدہ اس کی باز پرس ہوگی۔ یاد رکھیے اللہ کے دربار میں اس وقت کیسی زبردست شرمندگی اٹھانی پڑے گی جب حق بات کھل کر سامنے آ جائے گی اور اپنی کوتاہی کو بچشم خود دیکھ لیں، اور عظیم اجتماع کے موقع پر ان کے لیے کیسی زبردست تباہی و ہلاکت ہوگی جب رب العالمین کے سامنے ان کا منہ سے یہ جواب نکلے گا، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاغلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا سو انہوں نے ہمیں راہ سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے پروردگار، انہیں دوہرا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت نازل کر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا۔ ابن حبان کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نگہبان سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھیں گے، کیا اس نے ان کی دیکھ بھال اور حفاظت کی یا نہیں، اور انہیں ضائع کر دیا۔ پروردگار، ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دیجیے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، وہ لوگ جن کے چہرے حساب و کتاب کے روز سفید، روشن اور چمکدار ہوں گے، وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد اور گھر بار کی دیکھ بھال کی ہوگی، ان کے سلسلے میں اپنی مسئولیات و فرائض کو بہترین طریقے سے پورا کیا ہوگا۔ آپ ہی سے اب یہ امید قائم کی جا سکتی ہے، اور آپ ہی وہ کریم داتا ہے جس سے سوال کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔